دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی اس جیو پولیٹیکل فائر میں جہاں ایک طرف اسرائیل کے اسٹیٹ آف دا آرٹ میزائلز ہیں اور دوسری طرف ایران کی آئرو کلیڈ ریزسٹنس، وہاں وہ عرب شہزادے کہاں ہیں جن کے پاس دنیا کا سارا آئل ریزروز اور پیسہ ہے؟ آج کی یہ گفتگو صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی ہے انٹیگریٹی اور ایکسپیڈنسی کی۔ یہ کہانی ہے اس منافقت کی جو اپنوں نے اپنوں کے ساتھ کی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کیوں کچھ اسلامی ممالک اسرائیل کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں اور کیوں آج ایران اکیلا پوری دنیا کے کراس ہیڈز پر ہے، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ سچ شاید آپ کو کڑوا لگے لیکن اسے جاننا آپ کا حق ہے۔ ناظرین دیکھیں، بات بڑی سیدھی ہے۔ 1979 کے اسلامک ریولوشن کے بعد سے ایران نے ایک ہی کور پالیسی اپنائی ہے: ہم جھکیں گے نہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کو تکلیف اس بات کی نہیں کہ ایران نیوکلیئر پاور بن رہا ہے، انہیں تکلیف اس بات کی ہے کہ ایران ان کی بدماشی کو چیلنج کر رہا ہے۔ جب اسرائیل نے اپریل 2024 میں دمشق میں ایرانی کنسولیٹ پر حملہ کیا تو اس نے سوچا تھا کہ ایران ہمیشہ کی طرح اسٹریٹجک پیشنس دکھائے گا، لیکن ایران نے اپنی سرزمین سے میزائل داغ کر دنیا کو بتا دیا کہ اب رولز آف انگیجمنٹ بدل چکے ہیں۔ اسرائیل کہتا ہے کہ وہ اپنا سیلف ڈیفنس کر رہا ہے، لیکن کیا کسی کی سوورینٹی پامال کر کے اسے مارنا دفاع ہے؟ کیا فلسطین کے معصوم شہریوں پر ظلم کرنا دفاع ہے؟ اصل میں اسرائیل ایک ایسی اگریسر اسٹیٹ بن چکا ہے جو صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے، اور ایران نے اسے وہی لیسن سکھایا ہے۔ لیکن دوستو، یہاں ایک بڑا کریٹیکل کویسچن پیدا ہوتا ہے۔ ایران تو لڑ رہا ہے، مگر وہ عرب ممالک کہاں ہیں جو خود کو اسلام کا قلعہ کہتے ہیں؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج بہت سے عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ ابراہیم اکارڈز کر لیے ہیں۔ وہ اسرائیل جسے کل تک یہ عرب دشمن کہتے تھے، آج اسی کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور تجارت کر رہے ہیں اور ایران کے خلاف سیکرٹ الائنس بنا رہے ہیں۔ حالیہ جنگ کے دوران جب ایران کے میزائل اسرائیل کی طرف جا رہے تھے تو کچھ عرب ممالک نے اپنی ایئر ڈیفنس سسٹم استعمال کر کے اسرائیل کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی۔ کیا یہ ڈپلومیٹک شیم کا مقام نہیں ہے؟ ایک طرف فلسطینیوں کا خون بہہ رہا ہے اور دوسری طرف یہ عرب حکمران اپنی رجیم سروائیول کے لیے اسرائیل اور امریکہ کی اپیزمنٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد اقصیٰ کے سودے کر لیے تاکہ ان کے فورن ایسڈ محفوظ رہیں۔ ایران کی سب سے بڑی جیت یہی ہے کہ وہ ان تمام ہائپوکریٹیکل فیسز کو بے نقاب کر رہا ہے۔ ناظرین، آج مارچ 2026 ہے۔ جب ہم یہ انالیسز کر رہے ہیں، حالات انتہائی وولیٹائل ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر جو ایپک فیوری نامی ملٹری کیمپین شروع کی ہے، اس میں کئی عرب ممالک نے خاموشی سے اپنی ایئر سپیس فراہم کی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ کون رائٹ سائیڈ آف ہسٹری پر تھا اور کون پروکسی بن کر اپنوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا تھا۔ ایران آج آئسولیٹڈ ضرور ہے، لیکن وہ اس شیر کی طرح ہے جو گیدڑوں کے جھنڈ میں بھی اپنی دھاڑ کم نہیں کرتا، چاہے وہ اکتوبر 2024 کی میزل سٹرائک ہوں یا 2025 کی 12 روزہ جنگ کی ریزسٹنس۔ ایران نے ثابت کیا ہے کہ آئیڈیالوجیکل اسٹرینتھ کسی بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی سے بڑی ہوتی ہے۔ تو دوستو، فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ اسے ایتھیکلی صحیح سمجھتے ہیں کہ اپنے بھائی پر حملہ ہو رہا ہو اور آپ خاموش رہیں، یا دشمن کے کولیبوریٹر بن جائیں؟ تاریخ کبھی ان عرب حکمرانوں کو معاف نہیں کرے گی جنہوں نے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے اپنا ضمیر بیچ دیا، اور تاریخ ہمیشہ ایران کی اس ڈیفائنس کو یاد رکھے گی جس نے اکیلے وقت کی گلوبل پاورز کو للکارا۔ آپ کی اس بارے میں پرسپیکٹیو کیا ہے؟ کیا عرب ممالک کا یہ رویہ مسلم امہ کے ساتھ غداری نہیں؟
اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں، کیونکہ سائلنس از کمپلیسٹی، خاموش رہنا بھی ظالم کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔